السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو دلچسپ واقعات سماعت فرمائیں۔ پہلا واقعہ، جب 750 عیسوی میں جنگ زاب نے حکومت بنی امیہ کا شیرازہ بالکل منتشر کر دیا اور بنو عباس کی طرف سے ابو مسلم خراسانی کی تلوار خاندان بنی امیہ کے سروں پر ٹپکنے لگی، تو ان ستم زدگان دولت و حکومت میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے بنو عباس کی تمام آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا اور اندلس پہنچ کر ایک ایسی زبردست اسلامی حکومت قائم کی جس پر خاندان عباس نے ہمیشہ رشک کیا۔ اس شخص کا نام عبد الرحمن الداخل تھا۔ اس وقت موضوع سخن یہ نہیں کہ عبد الرحمن کے ان واقعات حیات سے بحث کی جائے جو تاریخ میں موجود ہیں، اور نہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس نے کیوں کر اندلس میں دولت اسلامی قائم کی اور بلاد غرب میں اس کی ذات سے علم و ادب کو کس قدر فائدہ پہنچا، کیونکہ اس کی تفصیل تمام تاریخی کتابوں میں ملتی ہے، بلکہ مقصود اس واقعہ کو بیان کرنا ہے جسے مؤرخین نے ترک کر دیا، یعنی یہ کہ کس طرح اس نے موت سے نجات پائی اور کیوں کر بنی عباس کے پنجے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوا۔ جس وقت بنو عباس خاندان بنی امیہ کی گرفتاری میں مصروف تھے، اس وقت عبد الرحمن نہر فرات کو عبور کر کے ماں اپنے چھوٹے بھائی کے ایک مختصر سے گاؤں میں پہنچا اور یہاں ایک ایسے شخص کے مکان میں پناہ گزین ہو گیا جو اس خاندان کا ممنون احسان تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام زبیدہ تھا، جو نہایت جمیل و خوش اندام، جس کی عمر بھی صرف 16 سال کی تھی، جو اپنے باپ کی غیر حاضری میں جب وہ فرات میں مچھلی کے شکار کے لیے جاتا گھر کا سارا انتظام کرتی۔ عبد الرحمن کی عمر بھی اس وقت 20 سال کی تھی، وہ بھی نہایت خوبصورت جوان تھا۔ اول دن جب زبیدہ کی نگاہ اس پر پڑی تھی، اس وقت اس کے دل میں عبد الرحمن کی محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب کچھ زمانے کے قیام نے اس جذبے میں اور زیادہ استحکام پیدا کر دیا تھا۔ وہ نقاب کے نیچے سے، پردے کی اوٹ سے اور دریچوں کی جھلملی سے اسے دیکھا کرتی اور خاموشی کے ساتھ مدارج محبت طے کرتی جاتی تھی۔ ایک دن زبیدہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات کے کنارے گئی تو بائیں ساحل کی طرف دور کی فضا میں بہت سے سیاہ پرچم اس کو متحرک نظر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ سیاہ پرچم بنو عباس کا فوجی نشان ہے۔ وہ اس سے بھی واقف تھی کہ عباس کی اولاد بنو امیہ کی جانی دشمن ہے اور اس کا مہمان عبد الرحمن خاندان امیہ کا ایک فرد ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا جی دہل گیا اور وہ سمجھ گئی کہ اب عبد الرحمن کی خیر نہیں ہے، اس لیے فوراً گھر گئی تاکہ اپنے باپ سے سارا ماجرا بیان کرے، لیکن اس وقت وہ بھی نہ ملا۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ براہ راست عبد الرحمن کو اس خطرے سے آگاہ کرے۔ اس حد تک تو اس کے خیالات کی رفتار عام فطرت انسانی کے تحت عمل میں آئی، لیکن اس کے بعد ہی اس کے جذبات محبت جنبش میں آئے اور اس نے خیال کیا کہ عبد الرحمن کو خطرے سے آگاہ کرنا گویا اپنے سے جدا کر دینا ہے، اور اس کو وہ گوارا نہ کر سکتی تھی۔ اس نے تدبیر نکالی کہ مردانہ لباس پہن کر اس کے پاس جائے، خطرے سے آگاہ کرے اور خود بھی اس کے ساتھ رہبر کی حیثیت سے ساتھ ہو لے۔ چونکہ عبد الرحمن نے اس وقت تک زبیدہ کی صورت نہ دیکھی تھی، اس لیے یہ تدبیر اس کی بالکل ممکن عمل تھی۔ زبیدہ نے اپنے باپ کا لباس پہنا اور دروازہ کھٹکھٹا کر عبد الرحمن سے سارا حال بیان کیا۔ اول اس نے پسو پیش کیا، لیکن جب زبیدہ نے مجبور کیا تو عبد الرحمن راضی ہو گیا اور آخر کار یہ تینوں غروب آفتاب سے قبل فرات میں کودے تاکہ اس کو عبور کر کے نکل جائیں۔ اس کوشش میں عبد الرحمن کا چھوٹا بھائی دریا کے اندر ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسیوں کے ایک تیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا، جس سے وہ جان بر نہ ہو سکا اور دریا میں غرق ہو گیا۔ بہرحال وہ عباسی لشکر کے تیر سے زخمی ہو کر مرا ہو، یہ کسی اور وجہ سے۔ یہ واقعہ ہے کہ فرات کے دوسرے ساحل پر جس وقت عبد الرحمن پہنچا تو صرف رہبر اس کے ساتھ تھا اور اس کا چھوٹا بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ یہ دونوں چوروں کی طرح چھپتے ہوئے شام، جبل بشان، فلسطین، صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے مصر کی حدود میں داخل ہوئے اور قیدوان تک پہنچ گئے۔ عباسیوں کی طرف سے مصر میں جو حاکم مقرر تھا اس کو عبد الرحمن کی فراری کی خبر دے دی گئی تھی اور وہ بھی جستجو میں تھا، لیکن عبد الرحمن ماں زبیدہ اور ایک خادم کی جس کا نام بدر تھا اور جو مصر سے ساتھ ہو گیا تھا اندلس پہنچا۔ اس وقت یہاں کی حالت یہ تھی کہ نہ صرف بربر اور عربوں میں سیادت کی نزاع قائم تھی، بلکہ خود عربوں کے اندر بھی مصری اور یمنی کی تفریق نے سارے ملک کے اندر اضطراب پیدا کر رکھا تھا۔ اس بد امنی سے فائدہ اٹھا کر عبد الرحمن نے حکومت بنی امیہ کے لیے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی اور آخرکار ستمبر 755 میں وہ بنو امیہ کا قائم مقام ہو کر یہاں کا حکمران بن گیا۔
اس نے قرطبہ میں نیا قلعہ تیار کروایا، مسجد بنوائی اور خطبے سے منسوب خلیفہ عباسی کا نام نکال کر اپنا نام داخل کیا۔ اسی آہ سے عبد الرحمن الداخل اول کے لقب سے مشہور ہوا اور تاریخ میں اپنی بے شمار یادگار چھوڑ گیا۔ حکومت و دولت کے زمانے میں بھی عبد الرحمن نے اپنے شریک مصائب یعنی زبیدہ کو فراموش نہیں کیا اور اس کو کوئی جلیل القدر خدمت تفویض کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اب تک اسے مرد ہی سمجھتا تھا۔ لیکن جب ایک دن وہ اپنا مردانہ لباس اتار کر عبد الرحمن کے سامنے آئی تو اسے سخت حیرت ہوئی، لیکن اب بھی وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس نے اس قدر تکلیفیں کیوں برداشت کی تھیں اور اس کے دل میں کس قسم کی آگ مشتعل تھے۔ عبد الرحمن الداخل جو سلطنت و سیادت کے دقیق ترین رازوں سے آگاہ تھا، جو حکومت اور قیادت کے نازک ترین نکات کے سمجھنے میں اس قدر ذہین اور ذکی تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی زبیدہ کی حالت کا اندازہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اور اس کے چہرے میں جو کھلا ہوا صحیفہ محبت و عشق تھا اس کے ایک جذبے کا بھی مطالعہ نہ کر سکا۔ عبد الرحمن کی ساری زندگی میں غالباً یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے اس کی بے حسی اور حلاوت ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ عبد الرحمن نے زبیدہ کی انتہائی عزت کی، تمام امراء کے سامنے اسے فارس حمیل کا لقب عنایت کیا، لیکن زبیدہ کا اپنے وطن و عزت کو ترک کرنا، تمام مصائب برداشت کرنا اس غرض سے نہ تھا کہ وہ جاہ و شہرت کی طالب تھی، بلکہ اس نے یہ تمام عالم اس بنا پر جھیلے تھے کہ وہ ایک دن اپنے محبوب سے مل جائے گی۔ اس لیے جب اس نے عبد الرحمن کے قلب کو اس درجہ بے حس پایا تو اس کا مایوس ہو کر حزین و ملول ہو جانا بالکل فطری امر تھا۔ لیکن عبد الرحمن جو انتظام مملکت کے اہم مشاغل میں مصروف رہتا تھا، اس کو کیا اس امر کا موقع مل سکتا تھا کہ زبیدہ کے نازک حسیات کو سمجھتا۔ ایک زمانہ اسی طرح گزر گیا، یہاں تک کہ چند دنوں کے لیے اطمینان سے بیٹھنے کی فرصت اسے نصیب ہوئی۔ وہ ایک دن محل کے معاملات پر غور کر رہا تھا کہ دفعتاً اسے زبیدہ کا خیال پیدا ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ کسی سردار سے اس کا عقد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سر عسکری عبد الملک کو طلب کیا اور اس کی رضامندی حاصل کر کے زبیدہ سے دریافت کیا کہ اسے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ زبیدہ اس کے قدموں پر گر پڑی اور باچشم پرنم بولی کہ آپ مالک و مختار ہیں، میں کیا اور میری رائے کیا۔ چنانچہ جشن زفاف کا اہتمام ہوا اور سارا قرطبہ اس خوشی میں چراغاں کیا گیا، لیکن خواص جس وقت زبیدہ کے حجرے میں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہ تھی، بلکہ عبد الرحمن کے حجرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ عبد الرحمن کو اطلاع ہوئی تو وہ خود وہاں گیا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب زبیدہ سکرات موت میں مبتلا تھی۔ جب زبیدہ نے عبد الرحمن کو دیکھا تو عبد الرحمن کی آنکھوں سے حجاب اٹھا اور اب سمجھ میں آیا کہ زبیدہ کا تمام آلام و مصائب اختیار کرنا کس لیے تھا، لیکن یہ سمجھنا اب بعد از وقت تھا، کیونکہ موت کی زردی اس کے پیشانی پر دوڑ چکی تھی۔ زبیدہ نے اپنی آخری نگاہ اٹھائی اور کچھ گفتگو بھی کی، جس سے عبد الرحمن صرف اس قدر سمجھ سکا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس نے زبیدہ کو اپنے ہاتھوں پر سنبھالا اور سینے سے لگا کر آخرکار اس کو اس جگہ دم توڑنے کی اجازت دینی ہی پڑی جہاں تک پہنچنے کی تمنا میں وہ اتنی عرصہ سے گھل رہی تھی۔ عبد الرحمن نے جو مملکت کا انتظام تو کر سکتا تھا، لیکن ایک قلب مجروح کا مداوع اس کے اختیار میں نہ تھا۔ زبیدہ کی سرد پیشانی کو بوسہ دیا اور روتا ہوا حجرے سے باہر نکل آیا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تمہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس چاند سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت اور شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آیا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، اس یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے
تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو وہاں ہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلم بعد نسلم میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے، اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ کم ترین مخلوق طب اول حمگری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہی یمن کا یہ خط نسلم بعد نسلم ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ حمیری کا خط دیا۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔